بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، یہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینے کی ایک روایت کے مطابق 10 اور دوسری روایت کے مطابق 11 تاریخ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں انشاءاللہ پھر دوسری مرتبہ بیان کیا جائے گا، کسی وقت ٹائم ملا تو۔ آج ان کے والد صاحب کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور اللہ والے انسان تھے۔ ان کے والد صاحب کا نام ابو صالح۔ ان کے بارے میں اصل آپ کے سامنے واقعہ بیان کرنا ہے کہ جب والد اور والدہ ایسے مقام کے ہو تو پھر ان سے ہونے والی اولاد بھی کیسی ہوتی ہے، یہ اصل ہمارے کو یہاں پر غور و فکر کرنا ہے اس واقعے سے۔ ورنہ یہ واقعہ ہم ہر سال امام صاحب سے، بڑے بڑے مولانا صاحب سے سنتے رہتے ہیں، تو ہمارے کو بھی اصل ویسا بننا تاکہ ہماری بھی اولاد نیک بن سکے، ہماری بھی اولاد ویسی ہی بن سکے۔ ان کے والد صاحب کا واقعہ ہے کہ وہ نہر کے کنارے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے۔ 2-3 دن ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی حالت میں تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف سے پانی کا بہاؤ آ رہا ہے اور سیب آ رہا تھا۔ انہوں نے اس کو اٹھا کر کے کھا لیا۔ اب کھانے کو تو کھا لیے، لیکن چونکہ اللہ والے انسان تھے، ان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ بھائی میں تو یہ کھا لیا ہوں، اب بغیر اجازت کے میں کھایا ہوں، پتہ نہیں کس کا تھا، تو لہٰذا جس آدمی کا بھی تھا مجھے جو ہے نا ان سے جا کر کے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ دیکھیے، حالانکہ یہ گرا پڑا ہوا سامان ہے، اس کو کھانے کے اوپر ان کے دل کے اندر اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ ذرا یہیں پر ٹھہر کر کے ذرا ہمارے وہ حضرات سوچے کہ جو بھائی گرا پڑا ہوا سامان نہیں بلکہ کسی کی زمین ہوتی ہے، کسی کا گھر ہوتا ہے کہ نہیں، اور ہم لوگ ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیسی کیسی سزا ان کو دے گا۔ یہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی آدمی نے کسی بھی آدمی کا ایک بالشت زمین بھی اگر لے لیا ناجائز طریقے سے، مرنے کے بعد قیامت تک اس کو اسی زمین کے اندر دھنسایا جائے گا۔ بہت بڑا عذاب ہے میرے بھائیوں، کسی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کرنا یا کہ کسی کے مال کو لے لینا۔ یہاں پر دیکھیے یہ کتنے بڑے اللہ والے ہیں کہ انہوں نے کسی سے چھینا نہیں، چوری نہیں کی، بلکہ وہ آ رہا تھا، گرا پڑا ہوا مال تھا۔ میں آج ہی ایک مفتی صاحب، بڑے مفتی صاحب، ان کا بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو گرا ہوا سامان تھا، سمجھ رہے، اور یہ چھوٹا سا سامان تھا، تو اس کو اٹھا لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، وہ فرما رہے تھے۔ تو لیکن یہ چونکہ اللہ والے ہیں، اور اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ہر ایسے کام سے بچتے ہیں کہ جس کے اندر گناہ کا شک بھی ہو۔ ہم لوگ کر لیتے ہیں، بھائی ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو وہ ہر ایسے گناہ سے بچتے ہیں کہ جس کے کرنے میں شک پیدا ہو، اور ان کو یہ لگے کہ ارے بھائی میں یہ کر رہا ہوں
شاید میں غلط کر رہا ہوں اور یہ شاید کیا پتہ اس میں مجھے کرنے میں گناہ ملے، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب وہ کھا لیے، کھا لینے کے بعد اب ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، وہ گئے اسی طرف نکل گئے جس طرف سے وہ سیب آ رہا تھا۔ گئے، دور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک سیب کا درخت ہے اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ پانی کے اندر آ رہی ہے، اور دیکھنے کے بعد ان کو معلوم چل گیا کہ شاید اسی میں سے وہ سیب گرا ہوگا۔ اب وہ گئے، باغ کے مالک سے ملے اور ان سے ملنے کے بعد ان سے کہنے لگے کہ بھائی میں نے آپ کا ایک سیب کھایا ہے تو میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے براہ کرم معاف فرما دیں۔ وہ بھی تاریخ کے اندر ان کا نام بہت اچھا نام ہے، میرے ذہن سے نکل رہا ہے کہ وہ بھی اللہ والے آدمی تھے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی آدمی معمولی آدمی نہیں ہے، ان کا بھی مقام بہت بڑا ہے۔ شاید اسی لیے یہاں پہ میں دیکھتا ہوں میرے اتنے لوگ ہیں کہ وہ سیب کو چرا کے لے کے چلے جاتے، وہ معافی تک مانگنے نہیں آتے۔ کوئی قبضہ کر لیتا ہے باغات کے اوپر، اور یہ کیسا آدمی ہے جو ایک سیب کھا کر کے میرے سے معافی مانگنے آیا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے کو معاف کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ تم جو ہے نا 7 سال تک یا 11 سال تک کیا کرو گے؟ میرے یہ باغ کی نگہبانی کرو گے، حفاظت کرو گے، دیکھ بھال کرو گے۔ اب یہ اللہ والے آدمی تھے، ہم لوگ رہتے تو تیار ہوتے نہیں۔ یہ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے اچھی بات۔ اب وہ اسی کی حفاظت میں لگ گئے اور باغ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ بہت دنوں کے بعد کیا ایک مرتبہ وہی باغ کا مالک آیا، آنے کے بعد ان سے کہنے لگا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب سے کہ ابو صالح ذرا ہمارے کو سیب کھلایا جائے۔ وہ گئے، توڑ کر کے لے کر کے آئے تو وہ سیب جو ہے کھٹا نکلا، وہ میٹھا نہیں تھا وہ۔ تو یہ غصہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ تم اتنے سالوں سے ہمارے باغ کی حفاظت کر رہے ہو اور تمہارے کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کون سے درخت کے اندر میٹھا سیب ہے اور کون سے درخت کے اندر کھٹا ہے۔ اب دیکھیے انہوں نے جو بات کہی، دیکھیے یہ فرمانے لگے کہ حضرت آپ نے مجھے صرف اپنے باغ کی حفاظت کے لیے رکھا ہے اور حفاظت کرنے کے لیے کہا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ سیب اس میں سے سیب بھی کھاتے رہنا۔ آپ نے مجھے اجازت ہی نہیں دی تھی تو میں کھا کیسے سکتا تھا؟ ایک سیب کھایا تو اس کی سزا مجھے 7 سال یا 9 سال کی مل گئی ہے کہ نہیں، اور پھر میں اب تک اگر کھاتے ہوئے رہتا تو پھر تو میری پوری زندگی ختم ہو جاتی۔ تو آپ مجھے اجازت نہیں دیے تھے تو میں کیسے کھا سکتا تھا؟ ہمارے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں دوسروں کا مال بغیر اجازت کے جو ہے نا کھا لیا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے خاص طور سے جو بڑے بڑے لیڈر حضرات ہوتے ہیں وہ اپنی طرف ذرا توجہ دیں کہ وہ جو ہے نا بڑے لوگوں کی طرف سے جو عوام کے لیے پیسہ بھیجا جاتا ہے، ہمارے بڑے بڑے ایم پی ایم ایل اے سب کی بات ہے کہ وہ لوگ ان کے پاس جو پیسے آتا ہے عوام کے لیے کہ یہ بنایا جائے وہ بنایا جائے، اور وہ اس کے اندر وہ خزانوں کے اندر وہ خود اپنا حصہ بنا لیتے ہیں اور عوام تک وہ پیسہ پہنچتا بھی نہیں، ہے کہ نہیں؟ اس واقعے سے وہ لوگوں کو بھی اندازہ لگانا چاہیے۔ اب جب یہ بات سنی انہوں نے تو وہ سمجھ گئے کہ نہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بہت بڑا اللہ والا آدمی ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے ابو صالح، اب تمہارا وقت تو پورا ہو گیا ہے، لیکن ایک اور شرط ہے، اگر تم وہ پوری کر دو گے تو میں کیا کروں گا، میں تمہارے کو جو ہے نا معاف کر دوں گا اور پھر تم جا سکتے ہو۔ وہ فرمانے لگے کہ میں اپنے جو میں نے جرم کر لیا ہے اس کے بدلے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بتائے تو صحیح۔ تو وہ باغ کے مالک کہنے لگے کہ میری ایک بیٹی ہے، آپ کو اس سے شادی کرنا پڑے گا، لیکن میری بات سن لو، وہ یہ ہے کہ وہ پاؤں سے لنگڑی ہے
آنکھوں سے اندھی ہے اور اسی طریقے سے کانوں سے بہری ہے، یہ سب عیب ہے اس کے اندر، کیا تم شادی کرو گے؟ بتائیے، اتنے سارے عیب بتا رہے لیکن اس کے باوجود کہہ رہے کہ کیا شادی کرو گے؟ فرمانے لگے ٹھیک ہے میں کروں گا، بس میرا جو جرم تھا وہ معاف ہو جائے، میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد رات میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب ابو صالح، وہ جب رات میں کمرے کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک چاند جیسی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کی آنکھیں بھی سلامت ہے، پیر بھی ہے، سب چیز ہے۔ فوراً وہاں سے بھاگے اور بھاگ کر کے چلے گئے، جو لڑکی کے والد صاحب تھے اور اس سیب کے مالک، ان سے مل کر کے کہنے لگے کہ آپ نے تو یہ عیب بتایا تھا لڑکی کے اندر، لیکن وہ تو بالکل صحیح سالم ہے۔ تو وہ فرمانے لگے ابو صالح بات یہ ہے کہ میری بیٹی لنگڑی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آج تک جو ہے اپنے گھر سے باہر قدم نہیں اٹھائی ہے اور کسی گناہ کی طرف جو ہے نا اپنے قدم نہیں اٹھائی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ کیسی ہے؟ لنگڑی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اندھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی نے آج تک بالغ ہونے کے بعد سے کسی غیر محرم کے اوپر نظر تک نہیں ڈالی ہے، کسی غیر محرم کو دیکھی بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ اندھی ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ وہ کانوں سے بہری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب سے بالغ ہوئی ہے، جب سے لے کر کے آج تک اس نے کسی سے کوئی غیبت اور کسی سے کوئی برائی، کوئی گناہ کانوں سے سنی تک نہیں ہے، اس لیے میں نے تمہارے کو یہ بتایا کہ یہ عیب ہے اس کے اندر۔ جب وہ یہ بات سنے وہ بھی بہت حیران و پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد وہی ابو صالح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب اور ان کی جو والدہ ہے، دونوں رات میں ملے، اور پھر ان سے جو پیدا ہونے والا بچہ، جن کو پوری دنیا تاج العارفین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور پتہ نہیں لوگ کتنے بڑے بڑے القاب سے نوازتے ہیں، غوث اعظم اور کیا کیا نام دیا جاتا ہے، سلطان العارفین، یہ ماں باپ سے پیدا ہونے والا بچہ کون کہلایا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بتائیے، جب ماں ایسی ہو کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہ ہو، کبھی کوئی گناہ کی بات اپنی کانوں سے سنا نہ ہو، اپنے گھر سے باہر نہ نکلی ہو، اور باپ کا یہ عالم ہو کہ باپ بھی اتنے عظیم باپ اور اتنے عظیم والد کہ ایک چھوٹے سے گناہ بھی اس کو کہا جائے یا نہ کہا جائے، میں تو نہیں سمجھتا ہوں، جہاں تک میری رائے ہے کہ وہ اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک سیب کھا لیا، اس کے اوپر جو ہے نا معافی مانگنے کے لیے چلے گئے۔ تو جب ماں باپ ایسے ہو تو بتائیے ان سے ہونے والی اولاد کیسی ہوگی پھر؟ تو میرے بھائیوں، اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، فرما بردار ہو، دنیا کے اندر نام روشن کرنے والی ہو، تو پہلے ماں باپ صحیح بنے، ماں باپ کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو، تب جا کر کے ان کی ہونے والی اولاد بھی اتنی ہی متقی اور پرہیزگار بنے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔